اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا خان داغ دیلوی کی فرسٹ ایئر کی پہلی غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح آپ اس سے پہلی ویڈیو میں سن چکے ہیں۔ ابھی اس غزل کے 2 شعر اور ہیں جو شامل نصاب ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ ان 2 آخری اشعار کی تشریح سنیں گے۔ تو تشریح شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس پر کمنٹس لازمی کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ شعر نمبر 4 ہے۔ میرے آشیاں کے تو تھے 4 تنکے، چمن اڑ گیا آندیاں آتے آتے۔ آشیاں گھر کو کہتے ہیں۔ 4 تنکے سے مراد ہے کہ معمولی سا گھر ہے۔ چمن اڑ گیا، پورے کا پورا گلشن، باغ، چمن کا معنی ہے چمن اڑ جانا، یعنی باغ کا تباہ برباد ہو جانا، گلشن کا تباہ و برباد ہو جانا۔ آندیاں آتے آتے، آندیاں یہاں سے مراد مصیبت ہے۔ یہاں پر آشیاں جو ہے وہ گھر کے لیے استعارہ ہے۔ 4 تنکے جو ہے وہ ایک معمولی گھر کے لیے استعارہ ہے۔ چمن جو ہے یہ باغ ہے، لیکن یہاں سے مراد شاعر کا اپنا ملک ہے جس میں اس کا آشیاں ہے، یعنی گھر ہے۔ اور آندیاں جو ہے یہ بھی استعارہ ہے مصیبتوں کا، وہ مصیبتوں کے طوفان، مصیبتوں کی آندیاں، مشکلات کی آندیاں۔ تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا کہ میرا گھونسلہ یعنی میرا گھر تو محض چند تنکوں پر مشتمل تھا، اس لیے آندیوں کے باعث اس کا اڑ جانا معمولی بات ہے۔ آندیوں کی شدت سے تو پورا چمن تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ دیکھیں، اس شعر میں شاعر نے ایک پرندے کی زبان میں بات کی ہے اور پرندے کی زبان میں آندیوں کے ہاتھوں اپنے چمن اور آشیانے کے تباہ و برباد ہونے کی کیفیت بیان کی ہے۔ پرندہ جس چمن کے درخت پر اپنا مستقل ٹھکانہ بناتا ہے، اس سے اس کی محبت فطری بات ہے۔ باغ میں آندیاں اور طوفان آئے تو پرندے کا گھونسلہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس کا پرندے کو افسوس ہے۔ لیکن آندیاں اور طوفان اس قدر شدید تھے کہ ان کی شدت سے پورا باغ ویران ہو کے رہ گیا۔ چنانچہ پرندہ کہتا ہے کہ چمن میں میرا آشیانہ تو چند تنکوں پر مشتمل تھا، اس لیے آندیوں اور طوفان کی شدت کے سامنے چند تنکوں پر مشتمل میرے آشیانے کی اہمیت بہت معمولی تھی۔ طوفان کی شدت نے تو پورے باغ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے اس شعر میں پرندے اور چمن کے پردے میں اپنے وطن کے بارے میں اپنے جذبات و احساسات کو بیان کیا ہے۔ دراصل شاعر اپنے معاشرے کا حساس ترین فرد ہوتا ہے۔ عام انسانوں کے برعکس اس کے اندر اپنے وطن سے محبت کے جذبات بھی شدید ترین ہوتے ہیں۔ وہ اپنے وطن میں ہونے والی سیاسی، معاشی، معاشرتی غرض ہر طرح کی صورتحال کا اثر قبول کرتا ہے، اور جو ہی ان میں کوئی اونچ نیچ محسوس کرتا ہے تو اپنے اشعار میں ان کا اظہار کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو اپنے جو قومی شاعر ہے علامہ اقبال کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے اپنی شاعری میں اپنی قوم کے زوال کا نوحہ بڑے درد انگیز اور مؤثر انداز میں بیان کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اکثر اشعار میں اپنے وطن کے لیے چمن یا گلستان اور اپنے لیے پرندے یا بلبل کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ میرا رونا نہیں، رونا ہے یہ سارے گلستان کا، وہ گل ہوں میں، خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ لکھتے ہیں، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ سن
اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں۔ وطن کی فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ دراصل اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو بر صغیر کی تاریخ میں داغ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب یہاں پر انگریز مضبوطی سے اپنے قدم جما چکے تھے۔ بر صغیر میں تجارت کی غرض سے آنے والی یہ قوم ہماری اپنی نااہلی اور ناعاقبت اندیشی کے باعث پورے ملک پر قابض ہو چکی تھی اور یہاں کے لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں نے، جن میں ہندو اور مسلمان سبھی شامل تھے، اس صورتحال کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا اور ان میں اپنی حالت کے بدلنے کا کچھ زیادہ خیال بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ بر صغیر کی یہ دونوں بڑی قومیں اب بھی آپس کے لڑائی جھگڑوں میں مصروف تھیں۔ اگر یہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرتے، صلح صفائی اور اتفاق و اتحاد سے رہ رہے ہوتے تو 7 سمندر پار سے آنے والی ایک غیر قوم کو ان کے وطن کے اور ان کے چمن پر قبضہ کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ غالباً داغ اسی قسم کی سیاسی صورتحال کے پیش نظر تشریح طلب شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وطن عزیز پر آنے والی مصیبتوں اور مشکلات کی آندھیوں میں اس قدر شدت اور تیزی تھی کہ اگر انفرادی طور پر مجھ جیسے کسی شخص کا گھر اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے تو یہ ایک معمولی بات ہے۔ ان آندھیوں نے تو میرے وطن کو تباہ و برباد کرنے میں بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ اکبر نے اس سے ملتی جلتی بات یوں کہی ہے: کچھ نہ پوچھ اے ہم نشیں، میرا نشیمن تھا کہاں۔ اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ گلشن تھا کہاں۔ یعنی اس کے اندر جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے جو بر صغیر کے ہستے بستے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، جو ان کے ہستے بستے خاندان کے خاندان برباد کر دیے تھے، اس کا نوحہ داغ دہلوی نے ان اشعار میں پڑھا ہے۔ جس طریقے سے داغ دہلوی نے بچپن میں اپنے والد کو کھویا تھا جنہیں پھانسی دے دی گئی تھی، اپنے جو چچا تھے، جو ان کے والد کے بھائی تھے، جو والی ریاست لوہارو تھے، ان کو کھویا تھا، پھر جو دہلی کے قلعے کے اندر ان کی والدہ نے جو بہادر شاہ ظفر کے بیٹے سے نکاح کیا تھا، اور پھر کس طریقے سے وہ قلعہ جو ہے وہ برباد ہوا، کس طریقے سے شاہی خاندان کو تحت تیگ کر دیا گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں۔ تو اصل میں یہ سارا اس وقت کا جو سیاسی پیش منظر تھا اس کی طرف اس شعر کے اندر اشارہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ میں صرف اپنی ہی بات کیا کروں، کہ یہ صرف میرے گھر کی بات نہیں ہے بلکہ پورا چمن جو ہے ان آندھیوں کی نظر ہو گیا ہے، پورا ملک جو ہے وہ اس میں تباہی مچا دی گئی ہے۔ ہم ایسے بد نصیب کہ اب تک نہ مر سکے، آنکھوں کے آگے آگ لگی آشیانے میں، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے گھروں کے گھر برباد ہوئے، خود ان کا اپنا گھر برباد ہوا۔ نہ جانے برق نے پھونکا ہے کتنے آشیانوں کو، چمن میں ہر طرف تاریکیاں دیکھی نہیں جاتی۔ یعنی اس طریقے سے جب دلی کو اجاڑا انگریزوں نے، اگر آپ وہ بات کرنا چاہیں تو اس کو شعراء نے بے شمار اپنے اشعار میں جو دلی کے اجڑنے کی بات کی ہے اور اس کی بربادی کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور جنگ آزادی کے بعد پورے بر صغیر کی تباہی اور بربادی کو جو ہے انہوں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے کہ دلی جو شہر تھا وہ تو اجڑ کر رہ گیا، یا یوں کہیے کہ دلی جو ہے وہ اجڑ گئی۔ یہ دلی ایک ایسا شہر ہے کہ اسے اہل زبان نے مؤنث استعمال کیا ہے، لیکن اگر دلی شہر آپ ساتھ کہیں گے تو پھر یہ مذکر استعمال ہوگا، اگر صرف دلی بولیں گے تو پھر یہ مؤنث استعمال ہوگا۔ اور بڑے بڑے جو نامور لوگ تھے
وہ لقمہ اجل بن گئے تھے، گلی کوچے ویران ہو گئے تھے، ہر طرف ویرانی اور تباہی کے منظر نظر آتے تھے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ گزروں ہوں جس خرابے پہ، کہتے ہیں وہاں کے لوگ، ہے کوئی دن کی بات یہ گھر تھا یہ باغ تھا۔ یعنی ابھی یہ ہنستے بستے یہاں پر گھر تھے، ہنستے بستے لوگ تھے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بالخصوص اور انگریزوں کے آنے کے بعد بالعموم بر صغیر کے اندر جو تباہی مچی ہے، آج تو سنتا ہوں گلشن کے لٹانے کی خبر، آہ کیوں کر لوں میں اپنے آشیانے کی خبر۔ کہ یعنی سارے کا سارا ہندوستان جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ تو اس کرب میں، اس تکلیف میں داغ دہلوی نے اس شعر کو لکھا ہے جو کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ اسی طریقے سے اگر اس شعر کو آپ اپنے روایتی غزل کے انداز میں لے جائیں تو اس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر عشق و محبت میں قدم رکھنے والوں کے لیے جو مشکلات ہوتی ہیں، عشق اور محبت میں کی وادی پرخار میں قدم رکھنے والوں کے جو پاؤں چھلنی ہوتے ہیں، جن کے قلب و جگر جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں اور ہر زخم جو ہے وہ لہو لہو ہوتا ہے، تو داغ دہلوی نے اس بات کی طرف اس میں اشارہ کیا ہے کہ ایک میں ہی اس عشق کے میدان میں یہاں پر گھائل نہیں ہوا ہوں، اس عشق کے میدان میں میرے ہی پاؤں جو ہیں وہ اس کانٹوں بھری راہ میں جو ہے وہ لہو لہو نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جس کسی نے بھی عشق میں قدم رکھا ہے اس کے لیے یہ مصیبتیں، یہ مشکلات کی جو آندیاں ہیں ان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ عشق سے بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ برباد ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں صرف میں ہی اپنا کیا آپ کو بتاؤں، اس راہ پر تو جو بھی چلا ہے وہ آخر وہ جو ہے ظاہری اعتبار سے وہ فنا ہوا ہے، بلکہ اس راہ میں فنا ہونا ہی بقا ہے۔ تو اس لیے کسی شاعر نے کہا یعنی یہ جو عشق و محبت کا اردو غزل کا ایک روایتی رنگ ہے، وہ والا ٹچ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ وہ اس پہلو سے بھی آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ کہا تھا میر تقی میر نے، لگا نہ دل کو کہیں کیا سنا نہیں تو نے، جو کچھ کے میر کا اس عاشقی نے حال کیا۔ یا پھر شاعر کہتا ہے، عشق وہ کھیل نہیں جسے بچے کھیلیں، جان نکل جاتی ہے صدمات سہتے سہتے۔ یعنی ایک جو اس کا حقیقی جو سیاسی جو پیش منظر تھا شاعر کے سامنے، جو وہ اس حوالے سے بھی اس کی تشریح ہوگی، اور اس میں جو ایک کلاسیکل رنگ ہے جو ہمارا غزل کا روایتی رنگ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ اس میں کی تشریح کریں گے۔ تو اس غزل کا 5واں اور آخری شعر ہے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ نہیں کھیل یعنی اتنا آسان نہیں ہے کہ اردو زبان جو ہے یہ آتے آتے آتی ہے، ایسی آسانی کے ساتھ نہیں آتی ہے۔ مفہوم اس کا کچھ اس طرح ہے کہ اردو زبان سیکھنا اور پھر لکھنے پڑھنے اور بولنے میں اس کا صحیح استعمال آسان کام نہیں، ایسا کرنا آہستہ آہستہ ہی ممکن ہے۔ اردو زبان کے بارے میں کہے گئے اس مشہور شعر میں بتایا گیا ہے کہ اردو جو ہے لکھنے پڑھنے یا بولنے میں اس زبان کا صحیح استعمال اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی یہ کام کسی محدود عرصے میں ممکن ہے، بلکہ اس زبان کا صحیح استعمال آہستہ آہستہ ہی آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس شعر میں ہلکا سا اشارہ ان اعتراضات کی طرف بھی ہو سکتا ہے جو داغ اور انہی کے دور کے ایک مشہور شاعر امیر مینائی ایک دوسرے کی زبان و بیان کے درست یا غلط استعمال پر کرتے رہتے تھے۔ یعنی شعراء کے اندر بھی آپس میں یہ علمی بحث اور علمی ابحاث جو ہے وہ چلتی رہتی تھی۔ تو ہر جو شاعر ہے وہ اپنی اپنی زبان دانی پر
ایک فخر کرتا تھا، تو اصل میں اس کے اندر وہ اشارہ بھی ہے جو میر مینائی اور داغ دہلوی کے آپس میں نوک جھونک جو چلتی رہتی تھی اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ہے کہ جب جو انگریز تھے جب یہاں پر آئے تو ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ اردو جو ہے وہ سیکھی تھی، کچھ نہ کچھ اردو کے الفاظ وہ بول رہے تھے۔ ان ہندوستانیوں کے ساتھ اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے ان کی مجبوری تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ اردو سیکھ رہے تھے، لیکن جس طریقے سے وہ اردو بولتے تھے ایک زباندان کے لیے وہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اردو جو ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ جس طریقے سے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ جما لیا ہے اور یہاں پر تہس نہس کر دیا ہے، یہاں کی آبادیاں جو ہیں وہ برباد کر دی ہیں، تو اس طریقے سے اب اردو زبان پر بھی انہوں نے تباہ آزمائی شروع کر دی ہے۔ تو یہ اتنی آسان نہیں ہے، بلکہ یہ آتے آتے یہ اردو زبان آتی ہے، اتنی آسانی کے ساتھ اردو زبان نہیں آ سکتی۔ اگر اردو زبان کی آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی زیادہ قدیم زبان تو نہیں ہے۔ ایک عرصے تک بر صغیر کے مسلمانوں کی علمی مذہبی زبانیں جو ہیں عربی اور فارسی رہی ہیں، اور اسی طریقے سے جو عربی اور فارسی جو ہے ان کی ایک چونکہ وہ مذہبی زبان بھی تھی، یہاں کے زیادہ تر مسلمان حکمرانوں کی زبان چونکہ فارسی تھی، اس لیے سرکاری اور درباری زبان بھی یہی قرار پائی، جبکہ یہاں کے عام لوگوں کی بول چال کی زبان قدیم جو ہے وہ ہندی تھی۔ مسلمان اور مقامی لوگوں کے میل جول نے جس نئی زبان کو جنم دیا اسے اردو کا نام دیا گیا۔ شروع میں لوگ اس زبان میں لکھنا پڑھنا آر سمجھتے تھے اور اسے صرف بول چال کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ اس کے قدم جمتے گئے اور انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تو انہوں نے اپنی سیاسی ضروریات کے تحت فارسی کی جگہ اردو کو دے دی، اور یوں یہ زبان پھلنے پھولنے لگی۔ اور یہی بات جو میں نے کی ہے کہ انگریز بھی اس طرح پھر غلط تلفظ اور اپنا وہ کام چلانے کی حد تک بولتے تھے، تو ایسا صاحب زبان اور ایک صاحب علم شاعر کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اصل میں اس میں اردو زبان کے حوالے سے اردو زبان کی تعریف بھی اس میں کی گئی ہے اگر آپ کہیں، اور اردو زبان کو جاننے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اسی طریقے سے ہم ہیں اردو معلّہ کے زباں داں اے عرش مستند ہے جو کچھ ارشاد کیا کرتے ہیں۔ اور اپنے بزرگوں کے حوالے سے جنہوں نے جن کی محنتیں ہیں اردو کو پروان چڑھانے میں، اور وہ ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے وہ اتر داں سا لہجہ میرے بزرگوں کا رچی بسی ہوئی اردو زباں کی خوشبو۔ اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء کے پس منظر میں داغ کا یہ جو تشریح طلب شعر ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اردو ایک زندہ اور جدید زبان ہے، اس کے لکھنے پڑھنے اور بولنے کے کچھ اصول اور قواعد و ضوابط ہیں جن کی پابندی سے اس زبان کو صحیح طور پر لکھنا، پڑھنا اور بولنا سیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان قواعد و ضوابط کا صحیح استعمال آسانی سے اور جلدی سے نہیں بلکہ محنت سے آہستہ آہستہ ہی آئے گا۔ اردو زبان کی اہمیت اور اس زبان پر اپنی دسترس کے بارے میں یہ جو داغ کے شعر میں نے پہلے آپ کو سنائے ہیں کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ یہ اصل میں شعر ہے کہ سارے ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ یہ جہاں پر سارے جہاں میں لکھا ہے یہاں پر ہندوستان کا لفظ ہے جو صحیح شعر ہے۔ تو اس طریقے سے اردو زبان جو ہے وہ ایک ایسی زبان ہے کہ جو ایک مہذب زبان گنی جاتی ہے، ایک تہذیب کا سرچشمہ سمجھی جاتی ہے، اور جو اردو زبان بولتے ہیں ان کے اندر بڑی ایک تہذیب، ایک رکھ رکھاؤ آپ کو نظر آئے گا جو دیگر زبانوں کے اندر اس طرح کی چاشنی اور اس طرح کا رکھ رکھاؤ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے جو کہ اردو زبان میں موجود ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زباں آئی۔
اور اسی طرح سے ایک بڑا بہت ہی پیارا سا شعر ہے کہ اردو زبان کو بولنے سمجھنے والے ابھی لوگ باقی ہیں، کہ اب بھی اردو کے جو ایک اردو بولنے والے لوگ تھے وہ اب دیگر زبانوں کی طرف خصوصاً انگلش کی طرف لوگوں کا رجحان ہو رہا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہماری ترقی زیادہ ہے، لیکن ابھی بھی اردو جو ہے وہ ناپید نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا، بڑا ہی پیارا شعر ہے، وہ کہتے ہیں سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی یہ مرزا خان داغ کی شامل نصاب پہلی غزل مکمل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد مرزا خان داغ کی دوسری غزل کی تشریح جو ہے وہ آنے والی ویڈیو کلپ میں پیش کی جائے گی۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔